آن اسپورٹس اینڈ سوسائٹی. تھوڑا سا اگر تاریخی پس منظر میں ایک نقشے کے طور پر دیکھیں تو 15ویں صدی سے پہلے پورے کے پورے یورپ میں چرچ جو ہے نا وہ ڈومینیٹ تھا اور ورچوئل شکل میں موجود تھا، اور کوئی وے آؤٹ نہیں بن رہی تھی کہ نیشن اسٹیٹ یا اس کو کنٹرول کیسے کریں. پھر میکیویلیا کے ذریعے 15ویں صدی میں جب جیوز نے بینکنگ سسٹم کے ذریعے نیشن اسٹیٹس کا کنسیپٹ لایا، اور اس کے بعد جتنی بھی نیشن اسٹیٹس بنی ہیں وہ آج تک وہ ایلیٹ کلاس کو ہی چلاتی ہیں، اور 5 جو آپ کی ایگزیکٹو کلاس ہے، بیوروکریسی، جوڈیشری، ملٹری، بزنس کلاس، پولیٹیکل کلاس، یہی جو ایلیٹ مائنڈ سیٹ ہے یہی پریویل کرتا ہے. اور نیشن اسٹیٹس کو آپ کو پتہ ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک کی فنڈنگ ہی کے اوپر چلتا ہے. رہی بات مڈل اور لوئر کلاسز کی، تو آپ ابرامنگ ایج سے لے کر نا یہودیوں کو 3000 سال لگے معاشی، سیاسی، عسکری اور قانونی قوت بننے میں، اور پھر عیسائیوں کو 2000 سال لگے سیاسی، معاشی، عسکری اور قانونی. اور اس کے پیچھے کولونائزیشن ہی ہے جس کی بنا پر ایشیا افریقہ سے وسائل اٹھائے اور یورپ کو ایک فرسٹ کلاس، اور ایشیا کو مڈل، اور دا لوئسٹ ون جو ہے وہ افریقہ کو بنایا. اور ایشیا کی جتنی مائنڈ سیکوینسنگ ہوئی وہ فیتھ ہی کی بیس پر ہوئی، اور مڈل ایسٹ سارے کا سارا فیتھ بیسڈ، یہ تینوں ابرامنگ ریلیجن یہیں پر ہے. لیکن نیشن سٹیٹ کو جب دیکھتے ہیں، کوئی بھی نیشن سٹیٹ اپنی بقا کے لیے، چاہے وہ اسرائیل ہے، پاکستان ہے، یا کوئی بھی سٹیٹ ہے جس کی فنڈنگ فارن بیسڈ ہی ہوتی ہے، اس میں آپ کو قوموں کے جرمٹ کے اندر ایک باوقار طور پر رہنے کے لیے سائنس کی دنیا میں آپ کو مسلسل جو ہے وہ ایجادات دینی ہوتی ہیں، ادب کی دنیا میں مسلسل تخلیقات دینی ہوتی ہیں، اور ملکی سطح پر مسلسل آپ کو فتویٰ دینی ہوتی ہیں. اگر یہ 3 عناصر نہیں پائے جاتے کسی بھی ریاست، کسی بھی نیشن کے اندر، تو وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر مڈل ایسٹ میں دیکھیں تو چاہے وہ سنی ہے، شیعہ، جتنی بھی کنٹریز ہیں، اسلام وہیں پر ہے. عوام نظریاتی ہے اور حکمران لبرلز ہیں، اور یہی سارا جو ہے نان اسٹیٹ کا ہی رول ہے. اور اس میں اسلام کی جو ایج ہے وہ 1500 سال ہے. اس کو بھی سیاسی، معاشی، عسکری اور قانونی قوت بننا ہے، اور 100 سال لگے، 200 سال لگیں، 300 سال لگیں، لیکن اب باری جو ہے وہ اسلام ہی کی ہے، اسی نے رائز کرنا ہے. ٹھیک ہے، رہی تو تھوڑا سا میں مختصر آمین تو میں کہوں گا ہی. جی، تو پاکستان کا جو رول ہے وہ نیوٹرل ہے. پاکستان ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں ان کے اندر کوئی ایسا جو ہے نا، نہ اس کو تیل بکتا ہے، نہ کوئی ایکسپورٹ کا معاملہ ہے، اس کا اپنا الگ یہ ٹیبل سیٹ کر سکتا ہے، ڈیل کرا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ان کے اس اکارڈ کے اندر جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ٹھیک ہے. مجھے فال آپ کی کرتا ہے. رائے سے کوئی نہیں، سب بالکل